لیے کہ اے بندو ان ہاتھوں کا جب بھی استعمال کرنا تو گرتوں کو سہارا دینے کے لیے کرنا، زبان کا جب بھی استعمال کرنا تو گالی دینے والوں کو دعاؤں سے نوازنے کے لیے کرنا، ان ہاتھوں کا جب بھی استعمال کرنا بوڑھے ماں باپ کی زیارت کے لیے کرنا، ان ہاتھوں کا استعمال جب بھی کرنا نیک لوگوں کی زیارت کے لیے کرنا۔ نبی نے عملی طور پر ہمیں بتایا، نبی کی عملی زندگی حدیث کی شکل میں موجود۔ آج ہمارے درمیان قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، اس کے بعد ہم اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے انسان اپنا امید اور مایوس ہو جائے، اللہ اب نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور قیادت کے لیے قرآن دیا، پھر رسول کو بھیجا، رسول نے قرآن کی تحریر پہ پریکٹیکل کر کے عملی طور پہ مجھے بتایا، اس کے بعد سے میں اپنے ہاتھوں اور زبان اور دل و دماغ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا بندو گھبراؤ مت، میں بھی تمہیں گارنٹی کارڈ دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ارے اگر دنیا کی کمپنیاں گارنٹی کارڈ دیتی ہیں تو یاد رکھو اللہ نے تمہیں گارنٹی کارڈ کی شکل میں دیا ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کے ہوتے ہوئے بھی اگر تم اپنی زبان کا غلط استعمال کر بیٹھے ہو، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کر بیٹھے تو اس سے اثر پھونک سے کیا کرنا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں رونا، گڑ گڑانا، ندامت کے آنسو گرا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے کہ توبہ تمہارے لیے گارنٹی کارڈ ہے، تم کیوں نہیں توبہ کرتے؟ توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ختم کرتا ہوں تو میں یہ پیغام دے رہا تھا کہ وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، قبر کے اندھیری کوٹری میں تمہیں سونا پڑے، ایمان والوں گناہوں سے توبہ کر لو، گناہوں سے توبہ کر کے اپنے نام اعمال کو صاف کر لو، اپنے قلب کی سیاہی کو صاف کر لو۔ توبہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کو توبہ بہت محبوب، بہت پسندیدہ ہے۔ قرآن میں توبہ ہی ایک ایسا واحد عنوان ہے جس کے تعلق سے اللہ نے ایک نہیں توبہ بہت مہمان والے توبہ کرو۔ اور میں بنی اسرائیل کا سالی نازل ہوئی، قوم نے موسیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا موسیٰ ہم پر سالی نازل ہو گئی، بارش نہیں ہو گئی، اللہ کی بارگاہ سے دعا کیجیے۔ قوم حضرت موسیٰ نے ساری قوم کو لے کے ایک پہاڑی پہ آپ تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم انزل علینا مطرا غزیرا، اے اللہ مجھ پر بارش نازل فرما۔ آواز آئی موسیٰ میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے مالک کیوں؟ آواز آئی اے موسیٰ تمہاری جماعت میں ایک ایسا بدعمال و گنہگار فاسق و فاجر انسان موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے گناہ کر رہا ہے۔ اے موسیٰ جب تک وہ تمہاری جماعت میں رہے گا میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہاری قوم کی کسی فرد کی دعا قبول کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے قوم کی جانب رخ کیا اور ارشاد فرمایا کون ہے وہ بدعمال، کون ہے وہ گنہگار جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، فوراً وہ ہماری جماعت سے نکل جائے۔ اس کے بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے آج ہماری دعا کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ وہ گنہگار سوچا بہت پسو پیشی مبتلا کیا جائے، جو گنہگار تھا وہ تو جان گیا کہ میں ہی ہوں 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن اب سوچ رہا ہے کہ نکلوں گا پوری قوم جان گئی کہ میں 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اور اگر نہیں نکلتا ہوں تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بہت پریشان ہوا، کرے تو کیا کرے؟ کسی شاعر نے کہا کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ گنہگار نے سوچا لاؤ اللہ کی رحمت کو آواز دے، اللہ کی رحمت کو پکارے،
اس گناہگار نے اللہ کی رحمت کو صدا دی، اے مالک و مولا تیری رحمت کو تیری بارگاہ میں واسطہ بناتا ہوں۔ 40 سال سے تیری نافرمانی کی ہے، بدعملی کی ہے، ریاکاری کی ہے، تواکاری کی ہے۔ اے پروردگار، آج پوری قوم کے سامنے رسوا و ذلیل ہونے سے بچا لے۔ آج کے بعد تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اب کبھی کوئی بدعملی نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، بارش خوب نازل، خوب جمع بارش ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک، کبھی تو کوئی بھی نہیں نکلا ہماری جماعت سے، یہ بارش کیسے ہونے لگی؟ آواز آئی ہے، موسیٰ، جس گنہگار کے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے تمہاری دعا پر اللہ کا پیارا جواب دے، توفیق دے، تو آج اپنے گناہوں پہ نازم و شرمندہ ہو لینا، چند آنسو کے قطرات گرا کر کے اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں مغفرت چاہو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ، ارے جو انسان 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا تھا تو میں نے قوم کے سامنے اس کو ظاہر کر کے رسوا اور ذلیل نہیں کیا، ارے اب تو وہ توبہ کر کے میری بارگاہ کا وہ مقدس بن چکا ہے، اب میں اس کو قوم کے سامنے ظاہر کر کے رسوا نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم، اللہ توفیق دے تو آپ گناہوں سے نازم و شرمندہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام کے لیے طرف رائے سننا، بس ایک ہنسی کے لیے میری مراد جناب قاری حکیم رضا سے۔ آج ہم اور آپ اپنی قسمتوں پر ناز کریں، اس لیے کہ جشن غوث الورا کے عظیم جشن میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم آج کی پاکیزہ بزم میں میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات، ناظرین جلسہ کے حکم کے مطابق 2-3 اشعار آپ حضرات کی مستند سماعتوں کے سپرد کروں۔ اس سے پہلے بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں تمام ایمان والوں سے کہ آئیے ہم اور آپ سب مل کر بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں غلامی کا ثبوت پیش کریں، جی لگا کر بلند آواز سے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں بلند آواز سے پورا مجمع، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیا جائے۔ سب لوگ پڑھیں بلند آواز سے، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرات، محفل میں پورے طریقے سے بیداری پیدا کر لیں، اور اللہ نے دونوں ہاتھ اگر سلامت رکھے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے رسول کو پکارو اور بلند آواز سے آواز لگا لو، یا رسول اللہ۔ حضرات، اسی اچھے ماحول میں مطلب میں آپ حضرات کے سماعتوں کے سپرد کر رہا ہوں۔ اہل اسٹیج کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں، مطلب سماعت فرمائیں۔ محفل میں بات ان کی رحمت کی چل رہی ہے۔ بول دیجیے آپ حضرات۔ حضرات بیداری پیدا کریں، توجہ سے جی لگا کر مطلب کو سماعت فرمائیں۔ تھوڑا سا ایکو اس کا بڑھا دیں۔ محفل میں بات ان کی رحمت کی چل رہی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات آپ سب کی۔ محفل میں بات ان رحمت کی چل رہی ہے، اور دنیا میں
میرے نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے دنیا میرے نبی کے. اس مسئلے پر بھی خاموش رہے تو میں سمجھوں گا شاید بات آپ حضرات کو سمجھ میں نہیں آئی. ایک بار پھر یہ شعر مطلب آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں, جی لگا کر سبحان اللہ کہتے ہیں. محفل بات ان کی چل رہی ہے اور یہ دنیا میرے نبی کے دنیا میرے نبی کے ٹکڑوں دنیا میرے نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے. اور حضرات ایک شعر اور آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں کے ساتھ فرمان دائی حلیمہ تیری قسمت بدل رہی ہے. کہہ دیجیے دائی حلیمہ تیری قسمت بدل رہی ہے کیوں کہ قدموں میں مصطفیٰ کے قدموں میں مصطفیٰ کے رحمت مچل رہی ہے قدموں میں مصطفیٰ ہے. اور حضرات ایک بہت اچھا شعر آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں. اگر تو میرا یقین ہے کہ اس شعر کو سن کر کوئی بھی مائی کلال خاموش نہیں بیٹھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کے قدموں کی برکت اس شعر میں بتائی جا رہی ہے. دعا کے ساتھ پہلے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ کہے اور یہ شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے تو باری صاحب کو کی توجہ نبی کے قدموں کی برکت توجہ رکھا تھا جس جگہ پر ذہن قریب کریں رکھا تھا جس جگہ پر اپنا قدم نبی نے برکت نہ فرمائیے حضرات نبی کے قدموں کی. رکھا تھا جس جگہ پر آپ جانتے ہیں نبی کہاں پر تشریف لائے سرزمین عرب میں ہے نا. یہ بات ذہن میں رکھیے شعر کے لیے رکھا تھا جس جگہ پر اپنا قدم نبی نے وہ سرزمین ابھی تک سونا اگل دنیا میرے نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے. جی لگا کر پورا مجمع درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات اسی اچھے ماحول میں دو تین چار اور آپ حضرات کی مختلف سماعتوں کے سپرد کرنا. جب آئے وقت کا اسلام اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایمان والے کی یہی تمنا ہونا چاہیے. تمنا کیا ہے؟ الہی بس یہی دل جائے آخری سن لے. کیا ہے؟ الہی
سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں حضرات، دعا کے ساتھ شعر ملازم فرمائیے، دور حاضر اپنے ذہن میں رکھیں اور شعر سنیں۔ کرم اس پر خدا کا ہے، قوم مسلم سے سبحان اللہ گاتا کیجیے۔ کرم اس پر خدا کا ہے، نبی مہربانی ہے، توجہ سماعت فرمائیے۔ کرم اس پر خدا کا ہے، نبی مہربانی ہے، نہیں کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں، بڑے پیارے انداز میں جناب قاری نجیب رضا صاحب گنگنا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم سب لوگ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ تو آئیے ہمارے بیچ میں خطیب ہندوستان، شہنشاہ خطابت، مقرر ذیشان، مقرر شعلہ پیار، مقرر حضرت عزیز جناب حضرت علامہ مولانا شمشاد چترویدی صاحب فیصلہ سے تشریف لا چکے ہیں، اور آپ ان کی خطابت سننے کے لیے ایمانی بیداری کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت ایسا وقت حیات ہوئیے کہ آپ دینی، دنیاوی، سماجی، سیاسی، نیزی یہ تمام سفر آسان ہو جائیں گے۔ تو میدان خطابت کے ساتھ سنت رسول کی علم بتا حضرت علامہ مولانا کو میں شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ مقرر جو پیشہ چلے آئے، خطیب شیشہ چلے آئے، مقرر جو پیشہ چلے آئے، خطیب شیشہ چلے آئے، علم و ادب کے کہکشاں چلے آئے، مدن کشاں چلے آئے، اور مقرر عظیم آتا ہے، مقرر عظیم آتا ہے، جانے لطف علیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ تو آئیے حضرت استقبال ہم اس انداز میں کریں کہ آنے والے مہمان کی روح جھومتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا کانفرنس۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر لائسنس احترام بانی جلال جناب حافظ محمد شاہ صاحب، منبع اخلاص ناظم جلال
منبر رسول پر تشریف فرما علماء ملت اسلامیہ شورائے کرام محترم سامعین کرام خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میں نے اتنی آہستہ کلام کے اتنا آہستہ آپ نے جواب دیا؟ وعلیکم السلام آج کی یہ مبارک غوث ثقلین سیدنا غوث اعظم گیلانی محمود سبحانی کے نام سے موسوم ہے، اور آپ حضرات کی بڑی بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں، اور گھڑی میں تو 12 بج گیا ہے لیکن آپ کے چہروں پہ 12 نہیں بجے ہیں۔ یقیناً بانیان ملاد مبارکباد کے لائق ہے کہ انہوں نے بڑا اہتمام کا انتظام کیا، اور ماشاءاللہ سامعین بھی اچھی تعداد میں آئے۔ میں تھوڑی دیر آپ سے آواز آئی پہلے دلایا ہے پتہ لگا ومولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ تو یہ تو آپ نے اردو میں سماعت کر لیا، اب میں آپ کو ہندوستانی میں سناؤں۔ ہندوستانی زبان آپ سمجھتے ہیں نہ اردو نہ ہندی بلکہ دونوں کا مکسچر اخباری زبان، تو مل کے آپ کہتے ہیں مسئلہ سبحان اللہ میں آپ کو لوک پر لوک نہیں سوئم بٹھا تکا چین جلوگر ہے حلیمہ توری گود میں کون دو اجد میں ہے تجھ سے بڑا بھگوان بھاگ کا داتا ہے حلیمہ توری گود میں وسینال تو اجد دل سے باہر ہے سب کی گندل ہے حلیمہ توری گود میں جگ جسے چاہے اور چاہے جگدیش بھی ایسا منوہاری ہے حلیمہ توری گود میں، جگ جسے چاہے اور چاہے جگدیش بھی ایسا منوہاری ہے حلیمہ توری گود میں۔ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات تھوڑی دیر آپ صبر کریں تو انشاءاللہ میں کچھ عجیب باتیں آپ کے کانوں کے حوالے کر کے جاؤں گا، لیکن آپ صبر کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ اگر ہسٹری کی اسٹڈی آپ نے کی ہے، اتہاس کے پرشتوں کو اگر آپ کو درس پڑی ہے، تاریخ کی اوراد گردانی اگر آپ نے کی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا، اس لیے زمین پر بڑے بڑے